الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مضبوط محل۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 129 پارہ نمبر 19، ترجمہ: اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کہا، کیا تم تعمیر کرتے ہو ہر بلندی پر نشانی کھیلنے کو؟ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے سوال کیا، کیا تم بناتے ہو مضبوط محل؟ شاید تم ہمیشہ رہو گے، اگرچہ یہ محل تمہارے استعمال کے ہیں، مگر تم ان کو مزین، شاندار اور مستحکم بنانے کے لیے اس کے اندر تم اپنی صلاحیتیں، اپنی محنت، اپنا مال و دولت استعمال کرتے ہو، اور جس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے ہمیشہ ان کے اندر رہنا ہے، اسی کے اندر رہنا ہے، اور یہی تمہاری زندگی ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مقصد نہ ہو جس کی تمہیں فکر ہو۔ اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ بلا ضرورت یا ضرورت سے زیادہ شاندار عمارتیں بنانا کوئی منفرد فعل نہیں ہے جس کا ظہور کسی قوم میں ہو۔ اس طرح ہو سکتا ہو کہ اس کی اور سب چیزیں تو ٹھیک ہوں، اور بس یہی ایک کام وہ غلط کرتی ہو۔ یہ صورتحال تو ایک قوم میں رونما ہی اس وقت ہوتی ہے جب ایک طرف اس میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے اندر نفس پرستی اور مادہ پرستی کی شدت بڑھتے جنون کی حد کو پہنچ جاتی ہے، اور یہ حالت جب کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا سارا ہی نظام تمدن فاسد ہو جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی تعمیرات پر جو گرفت کی ہے، اس سے مقصود یہ نہیں تھا کہ ان کے نزدیک صرف عمارتیں ہی بجائے خود قابل اعتراض تھیں، بلکہ دراصل وہ بحیثیت مجموعی ان کے فساد، تمدن و تہذیب پر گرفت کر رہے تھے، اور ان عمارتوں کا ذکر انہوں نے اس حیثیت سے کیا تھا کہ سارے ملک میں ہر طرف یہ بڑے بڑے پھوڑے ہیں۔ اس فساد کی نمایاں ترین علامت
کے طور پر ابھرے نظر آتے ہیں۔ قومیں آج بڑے بڑے محلات بناتی تھی، بڑی بڑی عمارتیں بناتی تھی، اونچے اونچے محلات بناتے تھے، اپنے دفاع کے لیے مضبوط قلعے بناتے تھے، ان محلات میں کاریگری کرتے تھے، پانی کے لیے حوض بناتے تھے تاکہ ان کو پانی دستیاب ہو، یہ بہت زیادہ سجاوٹ کرتے تھے، مضبوط عمارتیں بناتے تھے جس میں وہ رہتے تھے، ضرورت سے زیادہ ان پر پیسہ خرچ کرتے تھے۔ ان کا یہ محلات بنانا، مضبوط قلعے بنانا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ مرنا نہیں چاہتے، مرنے سے جیسے ڈرتے ہوں، ان کی خام خیالی ہے۔ مضبوط قلعے بنا لیں، موت پھر بھی آئے گی، بڑے بڑے محلات میں بھی موت آ کر رہے گی، جتنی مرضی آسائشیں ہوں، موت نے پھر بھی آ کر دبوچ لینا ہے، موت کسی کو نہیں بخشے گی۔ یہ قومیں عاد کا طریقہ تھا کہ وہ مضبوط شاندار محل بناتے تھے اور اسی کے اندر اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتی تھی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے اور ہمارے دلوں کے اندر فکر آخرت پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔